تقلید کے اعتبار سے جب ایک آدمی مختص کر لیتا ہے کہ ہم کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی یا امام فلاں رحمہ اللہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ہے اور ان کی بات کا خلاف ہم نہیں کر سکتے ہیں, انہی کی بات ہم کو ماننا چاہیے, کسی اور کی نہیں. جب آدمی ایسا کسی کو مختص کر دیتا ہے تو مقام رسول اس کو دے رہا ہے, چاہے وہ لقب رسول اس کو نہ دے رہا ہو, وہ اس کے لیے وہی منصب دے رہا ہے کہ ان کا مقام ہے, یہ جب بول دے تو ماننا ہی پڑتا ہے, ان کا خلاف نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ جو مقام رسول کا ہے وہ اسی امام کو عالم کو دے رہا ہے. امام اور عالم کے اپنا مقام ہے, وہ قابل احترام ہیں, لیکن ان کا مقام رسول کا نہیں ہے. صحابہ کا بھی تو مقام رسول کا نہیں ہے, ان کا اپنا مقام ہے. تو امام کا مقام جو ہے وہ اگر اس سے بڑھا کر اگر رسول کے مقام کو وہ چھونے لگے تو یہ دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. امام احمد اور امام الدارمی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جاتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگ جاتے تو تم صراط مستقیم سے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے. اور ولو کان حیا, اور اگر آج وہ زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے لاتبعنی, تو وہ بھی میری اتباع کرتے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ آپ بتائیے, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا اگر میری بجائے مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع تم کرتے, لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی, مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع تم کرنے لگ جاتے, تم گمراہ ہو جاتے. معلوم یہ ہوا کہ ایک رسول کو چھوڑ کر دوسرے رسول کی اتباع کرنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کی اتباع کرنا, یہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے, چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو. آپ بتائیے یہ جو چیز ہے یہ رسول کے سلسلے میں جب ہے تو غیر رسول کے سلسلے میں کتنی سنگین ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کے مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بالائے طاق رکھے, آپ کے فرمان کو بالائے طاق رکھے اور کہے کہ نہیں ہمارے اوپر تو ان کی بات ماننا لازم ہے, ہم تو ادھر دیکھیں گے, ہمارے لیے ہمارا وظیفہ قرآن و سنت دیکھنا نہیں ہے, ہمارا وظیفہ فلاں امام صاحب کی بات ماننا ہے. تو اب ایک آدمی اگر اپنے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے برائے نام نبی کی بات ماننے والا ہو, لیکن واقعتاً عملی سطح پر دیکھا جائے تو وہ فلاں کی بات ماننے والا ہو اور ان سے تھوڑا بھی تجاوز ان کی بات سے نہیں کرتا ہے, تو ایسا آدمی کیا یہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور کو نہیں دے رہا ہے؟ آپ اس پر غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خود قول کیا ہے, یعنی ائمہ کی تعلیم کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عبد البر نے الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کی کچھ باتیں لینے اور چھوڑنے کی نہ ہو سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ آپ کی ہر بات لی جائے گی, کوئی بات چھوڑی نہیں جائے گی. لیکن آپ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کا یہ حال ہے کہ اس کی کوئی بات قابل قبول ہو سکتی ہے تو قابل رد بھی ہو سکتی ہے, وہ لی جا سکتی ہے تو چھوڑی بھی جا سکتی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے علاوہ یہ مقام کسی اور کا نہیں ہے. لیکن تقلید میں کہا جاتا ہے آپ امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی کی نہیں مان سکتے, آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کی نہیں مان سکتے, آپ کو انہی کی ماننا پڑے گا. ہر مسئلے میں آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی. آپ یہاں پوچھ رہے وہاں پوچھ رہے نہیں کر سکتے. آپ کو سارے مسائل جو آپ شافعی ہیں, ہاں آپ حنفی ہیں, ہاں تو آپ کو شافعی حنفی جو بھی آپ ہیں اسی کے حساب سے ماننا پڑے گا, انہی کی بات ماننی پڑے گی. تو یہ جو مطالبہ اس سے ہے, اگرچہ عمل کچھ اور ہے, مطالبہ اس سے یہی ہے, مطالبہ اس سے یہ ہے. آپ شافعی تو آپ کو امام شافعی کی تقلید کرنی پڑے گی زندگی کے سارے معاملات میں. آپ حنفی ہیں تو آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنی پڑے گی زندگی کے سارے معاملات میں.
تو یہ جو مقام ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دلیل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح. بہت سارے لوگ زبردستی امام ابن تیمیہ کی طرف تقلید کے وجوب کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے امام ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں اما وجوب اتباع القائل في كل ما يقول, جہاں تک کہ اس معاملے کا تعلق ہے کہ کسی قائل کے قول کی اتباع کسی پر واجب ہو ہر مسئلے میں, ہر معاملے میں جو اس نے کہا ہے, من غیر ذکر دلیل یدل علی صحت ما یقول, اس کی دلیل کے ذکر کے بغیر کہ جو اس کے قول کی صحت پر دلالت کرتی ہو, بغیر دلیل کے اس کے قول کو صحیح مان لینا, تو کہتے ہیں کہ فلیس بصحیح, یہ صحیح نہیں ہے. یعنی کسی آدمی کی ساری باتیں مان لینا, ہاں یہ صحیح ہے, بغیر دلیل دیکھے, یعنی دلیل کے بغیر ہی اس کی بات کو صحیح مان لینا, جانچے پرکھے بغیر ہی اس کی بات کو صحیح مان لینا, اور ساری باتوں میں اس کی بات کو صحیح مان لینا, کہتے ہیں فلیس بصحیح, یہ صحیح نہیں ہے. بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح الا له, کہتے ہیں یہ مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو آپ کے سوا کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے. یہ مرتبہ کہ کسی کے تمام اقوال کو صحیح مان لیا جائے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر, اور یہ لازم ہے اس پر, یہ رسول کا مقام ہے جو آپ کے اور کے لیے طالبہ نہیں ہے. یہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 121 پر ابن تیمیہ کا قول ہے. تقلید میں آپ دیکھیں مطالبہ کیا ہے آپ سے, آپ کو امام, آپ شافعی ہیں, ہاں آپ کو امام شافعی کی بات ماننی پڑے گی, آپ دوسرے کسی کی بات مان نہیں سکتے. بڑے بڑے علماء ہیں, نہیں آپ نہیں مان سکتے. امام ابو حنیفہ مجتہد نہیں ہیں, ہاں انہوں نے کہاں سے لیا, کتاب و سنت سے, ان کی نہیں مان سکتے, نہیں مان سکتے. آپ صرف امام شافعی کی مانیں گے. تو کسی ایک کی بات امت پر لازم کر دینا یا کسی فرد پر لازم کر دینا, اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن میں ہے, سنت میں ہے, اجماع میں ہے, قیاس میں کہاں ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.